الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال في مقام آخر: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. محترم حاضرین کرام، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضرت انسان کو بھیجا اور ساتھ میں دو چیزیں رکھی. ایک انسان کی پیدائش ہے، دوسرا انسان کی موت ہے. ایک انسان کی ابتدا ہے، اس کائنات کی ابتدا ہے، اور ایک اس کائنات کی انتہا ہے. ہر چیز کا اختتام ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت دنیا بنائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اختتام بھی رکھا، اس کا اینڈ بھی رکھا. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر تفصیل سے بیان فرماتے ہیں. سورۃ القیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانے کے لیے، انسان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، ضلالت کے گڑھوں سے نکال کر ہدایت کی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ قسمیں اٹھاتے ہیں اور انسان کو متوجہ کراتے ہیں. قسم ہے زمین کی، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے ہواؤں کی، قسم ہے قیامت کے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ دن کو پھاڑ کر نکلتی ہے، قسم ہے دن کی جب وہ رات کو چیر کر نکلتا ہے، قسم ہے چاند اور سورج کی، یہ اپنے اپنے وقت پر طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں. مختلف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسمیں اٹھائی اور انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کرایا، انسان کو اپنے اختتام کی طرف متوجہ کرایا، اور انسان کو اپنا اینڈ یاد دلایا کہ ایک دن آنے والا ہے کہ تمہیں اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اللہ کی کچہری میں کھڑے ہونا ہے اور سوال و جواب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم حضرت انسان کی رہبری کے لیے نازل فرمایا. یہ قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن انسان کے لیے رہبر ہے، قرآن انسان کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. قرآن بندوں کو رب سے جوڑنے کا ذریعہ ہے. ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے لٹکتی ہوئی ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس رسی کا دوسرا سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے. تو قرآن رب سے ملاقات کرانے کا ایک ذریعہ ہے. حضرت سہل تستری علیہ رحمہ فرماتے ہیں آپ جنگل میں رہتے تھے تو کسی نے آپ سے پوچھا حضرت آپ اکیلے جنگل میں تنہا کیوں رہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تم سے کس نے کہا؟ تو لوگوں نے کہا حضرت کسی نے کیا کہنا ہے، ہم خود دیکھتے ہیں آپ اکیلے اس گھنے جنگل میں تنہا دن اور راتیں کاٹتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا پھر تم نے غلط دیکھا ہے. کہا میں اکیلے نہیں رہتا ہوں بلکہ میں ہر دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں. جب میرا
رب سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا ہوں، اور جب رب کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، تو میں ہر دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو آپ کا یہ جواب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنت کے بھی تذکرے فرمائے، جہنم کے بھی تذکرے فرمائے، انسان کی زندگی اور موت کے تذکرے فرمائے، اور انسان کی آزادی کے بھی تذکرے فرمائے کہ انسان سوچتا کیا ہے، کرتا کیا ہے، اپنی زندگی گزارتا کیسے ہے، اپنی زندگی بسر کرتا کیسے ہے، اور کتنا غافل ہے، کتنا ہوشیار ہے، کتنا لالچی ہے، کتنا عقل مند ہے، کتنا جاہل ہے۔ تمام تذکرے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں سورۃ القیامہ نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا۔ بہت سارے احباب قیامت کا انکار کرتے ہیں، آج بھی موجود ہے۔ روز اول سے منکر تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیامت کے منکر تھے، آج بھی منکر ہیں۔ قیامت کا ڈٹائی سے انکار کرتے ہیں کہ کوئی قیامت ہے ہی نہیں، یہ صرف دھوکہ ہے، یہ صرف جھلاوا ہے، بلکہ مرنے کے بعد کوئی زندگی کا تصور ہے ہی نہیں۔ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب کا جو ہے اللہ کے حضور جواب دینا ہے، اس کا تصور ہی لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورۃ القیامہ نازل فرمائی اور قسم اٹھائی۔ یہ 2 رکوع پر سورۃ القیامہ مشتمل ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی۔ اللہ قیامت کے دن کی قسم اٹھا رہا ہے انسان کو متوجہ کرانے کے لیے۔ قیامت ایسی چیز ہے جو آ کر رہے گی، قیامت ٹلنے والی نہیں ہے ہمارے ٹالنے سے، قیامت مٹنے والی نہیں ہے ہمارے تصور میں ختم ہو جانے یا مٹ جانے سے۔ اللہ قیامت کے دن کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی۔ اور قسم کب کھائی جاتی ہے، کس کی کھائی جاتی ہے؟ جس شخص کی اہمیت ہو اور جس چیز کی اہمیت ہو اس کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن کی قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے قیامت کے دن کی، یقین جانو کہ قیامت آ کر رہے گی۔ آج کتنے لوگ قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر گندگی اور غلاظتیں بکتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، اور جو ہے عدالتوں میں کھڑے ہو کر، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر، کچہریوں میں کھڑے ہو کر، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دعوے کرتے ہیں کہ آخرت کوئی دن نہیں ہے، قیامت کوئی دن نہیں ہے۔ اور اللہ قرآن میں بتاتے ہیں جسے آج تک نہ کوئی مٹایا ہے نہ مٹا سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ آج تک دنیا گواہ ہے، روز اول سے لے کر آج تک ایک نقطہ بھی نہیں مٹا سکے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت ہے، قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ نفس لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر اسے ملامت ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا تو کیوں کیا، افسوس ہوتا ہے، ملامت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور نفس لوامہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو نفس لوامہ پر بڑا پیار آتا ہے۔ اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، قسم ہے نفس لوامہ کی، گناہ کرنے کے بعد جو انسان ملامت کرے کہ میں نے یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کیا تو کیوں کیا، یہ انسان کو توبہ پر ابھارتا ہے، انسان کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے پر مجبور کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مومن اور منافق کی مثال دیتے ہوئے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے، کوئی اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے،
کوئی گناہ اس سے صادر ہو جاتا ہے اور کوئی خطا اس کے جو ہے صادر ہو جاتی ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا وہ پہاڑ تلے آ گیا ہو، اور پہاڑ اس پر موجود ہے، اس پر گرنے والا ہے، اور یہ ابھی جو ہے اس پہاڑ تلے دب رہا ہے۔ تو یہ مومن کی مثال آپ نے دی۔ فرمایا انسان مومن جب گناہ کرتا ہے اسے یوں لگتا ہے کہ وہ پہاڑ تلے آ گیا ہو۔ پھر منافق کی مثال دی۔ فرمایا منافق جب گناہ کرتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بدن پر کوئی مکھی بیٹھی تھی اور اسے ہلکے اس اشارے سے اڑا دیا۔ اب آپ اور ہم یہاں بیٹھ کر اپنی ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو کھڑا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ کیا ہماری کیفیت، ہمارا ہیجان، ہماری طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہماری طبیعت ایک بھوجل سی، وزنی سی، اور ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ پہاڑ تلے آ گئے ہوں، یا گناہ کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بدن پر ایک مکھی بیٹھی تھی اور اسے ہلکے اشارے سے اڑا دیا۔ فرمایا یہ نفس لوامہ، گناہ کرنے کے بعد توبہ پر ابھارنے والا نفس، یہ ملامت کرنے والا نفس جو انسان کو توبہ پر مجبور کرتا ہے، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اب ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا مومن سے ہماری کیفیت ہوتی ہے کہ ہم جو ہے یوں محسوس کرتے ہیں کہ پہاڑ تلے آ گئے ہوں، یا ہماری طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد کوئی مکھی بدن پر بیٹھی تھی اور اسے ہلکے اشارے سے اڑا دیا؟ اگر مومنانہ والی ہماری کیفیت ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اگر منافق والی ہماری کیفیت ہے تو پھر اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا جب بندہ استغفار کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد تو وہ استغفار اس کے دل کے اس سیاہ نقطے کو دھو دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد بھول جاتا ہے، استغفار نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، تو اس کے دل پر یوں ہی رہتا ہے۔ پھر جب بندہ دوسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پر نقطے لگتے لگتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، بندہ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب ایک شریف انسان ہے، شریف النسل خاندان کا شخص ہے، آپ اس کے سامنے رے سے بات کریں، آپ اس کے سامنے جو ہے بے ادبی سے بات کریں تو اس کی طبیعت اس چیز کو برداشت نہیں کرتی۔ یہ تو بے سلیقہ انسان ہے، بے ادب انسان ہے، اسے تو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں، اس کی گفتگو میں وہ لینت، اس کی جو ہے طبیعت میں وہ نرماہٹ، وہ اس کی طبیعت میں وہ سادگی ہے کہ اسے ہم جیسے لوگوں کی باتیں بھی بے ادبی لگتی ہیں۔ اب ایک شخص ہے، گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے، گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے وہ گناہوں کا عادی جب ہو گیا، جب اس کے سامنے گناہوں کی برائی بیان کی جا رہی ہے تو اسے احساس نہیں ہو رہا۔ اب ایک انسان فلمیں دیکھنے کا عادی ہو جائے تو فلم دیکھنے کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اب ایک شخص جو ہے گانے سننے کا عادی ہو گیا تو وہ گانے سننے کے گناہ کو برا نہیں سمجھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں گانے سننے کا عادی ہو جاتا ہے، گانے سنتا ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ اسے اللہ کی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت سے محروم کر دیں گے۔ جنت میں حوریں نغمے گائیں گی تو انسان اس کیفیت اور اس ہیجان میں چلا جاتا ہے اور یوں محسوس کرتا ہے کہ اس سے خوبصورت کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے خوبصورت بھی تلاوت سننا چاہو گے؟ جنتی کہیں گے اس سے خوبصورت بھی کوئی تلاوت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ آپ سنائیے، تو وہ سنائیں گے۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ دنیا میں زبور کی تلاوت کرتے تھے تو آسمانوں پر اڑنے والے پرندے بھی ہواؤں میں ٹہر جاتے تھے آپ کی تلاوت سننے کے لیے۔ سما رک جاتا تھا، سمندر کی طغیانی تھم جاتی تھی،
حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے، اللہ جنت میں حکم دیں گے، لوگ اس کی لذت لے رہے ہوں گے، پھر اس کے بعد نبیوں کے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود سنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو دنیا میں گانے سنتا تھا اسے محروم کر دیں گے۔ آج گانے سننے کو برا نہیں سمجھتے، گناہ نہیں سمجھتے، آنکھوں سے بے حیائی کرنے کو، فحش فلمیں دیکھنے کو، بد نگاہی کرنے کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ کیوں توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی؟ کیوں احساس نہیں ہو رہا؟ کیوں افسوس نہیں ہو رہا؟ کیوں انسان توبہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا؟ کیوں انسان اپنی آخرت کو بھولتا چلا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انسان گناہوں کا عادی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو نفس گناہ کرنے کے بعد توبہ پر ابھارے، یہ نفس کی اللہ قسم کھاتے ہیں قرآن کریم کے اندر، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ اب ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارا نفس کیا ہمیں گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، توبہ کی طرف ابھارتا ہے، یا ہم ایسے ہیں کہ ہماری مثال منافق کی سی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جو ہے بدن پر مکھی بیٹھی ہو اور اسے ہلکے اشارے سے اڑا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل انسان خطاؤن، تمام انسان خطا کار ہیں، کل ابن بنی آدم خطاؤن، ابن آدم اور اس کی تمام نسل خطا کار ہے، کوئی پاک نہیں، کوئی ستھرا نہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، آگے فرمایا تمام خطا کاروں میں بہترین خطا کرنے والا، تمام گناہ گاروں میں بہترین گناہ کرنے والا وہ شخص ہے جو توبہ کرتا ہے۔ اب آپ اور ہم دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، قسم ہے نفس لوامہ کی۔ محمود غزنوی آپ کا جو ہے ایک وزیر تھا، عیاض، آپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، دیگر وزراء حسد کرتے تھے۔ اس کے اندر کیا خاصیت ہے کہ جو ہے بادشاہ اس سے بڑا پیار کرتا ہے، اور بادشاہ جو ہے ان کی صفات کو موقع در موقع جو ہے ان کی صفات کا خلاصہ کرتے تھے کہ ان کے اندر کیا خاصیت ہے۔ تو یہ جو نفس لوامہ ہے یہ اللہ کی طرف بندے کو رجوع کراتا ہے۔ یہ نفس لوامہ ہمارے اندر سے دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے وزیروں کے سامنے کہا کہ اپنے مٹھی میں چند موتی لیے اور اسے جو ہے سمندر میں پھینک دیا اور کہا کہ وزیروں جاؤ، جا کر سمندر کی تہ سے، اس تالاب یا ندی کی تہ سے موتی کو نکال لاؤ، دراں حال یہ کہ تمہارے کپڑے نہ بھیگے ہوں اور پانی تمہارے کپڑوں کو نہ چھوا ہو۔ جب پہلے وزیر سے کہا تو اس نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں، پانی بدن کو نہ لگے اور موتی نکال لائیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم موتی نکال لیں، پانی میں کپڑے بھیگ جائیں گے، ہم بھیگ جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو آپ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے کہا، تیسرے سے کہا، چوتھے سے کہا، سب نے یہی جواب دیا۔ اس کے بعد محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے عیاض کو بلایا اور کہا کہ دو باتیں ان کے سامنے رکھیں کہ میں نے موتی اس جو ہے سمندر میں پھینکے ہیں، تم ذرا اس موتی کو نکال لاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے کپڑے بھیگے نہ۔ تو جیسے ہی بادشاہ کا اس نے حکم سنا، فوراً جو ہے عیاض پانی میں کود گیا اور موتی سمندر سے نکال لائے اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے۔ تو محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے بڑے غصے میں، بڑے جلالت میں کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ سمندر سے موتی نکالنے بھی ہیں اور کپڑے تمہارے بھیگے بھی نہیں، تمہارے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا ہے اور تمہارے جو ہے بدن سے پانی ٹپک رہا ہے۔ تو عیاض نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ حضور آپ نے دو حکم جو ہے مجھ پر صادر فرمائے۔ ایک آپ نے پہلا حکم دیا کہ سمندر سے موتی نکالنے ہیں، تو میں نکال کر آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ دوسرا آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ کپڑے بھیگے نہیں اور کپڑوں کو پانی نہ چھوئے، تو میں اس سے آپ سے معذرت کرتا ہوں، آپ سے اس کی معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ نفس لوامہ جو ہے نیکی کا موتی سمندر سے نکال لیتا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ جو ہے توبہ پر ابھار دیتا ہے۔
اب دیکھیے یہی انسان کی خاصیت ہے، جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ مومن اور منافق کی مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ گناہ کرتے ہیں، آنکھوں سے بے حیائی کرتے ہیں، کانوں سے نغمے سنتے ہیں، ہاتھوں سے ظلم و جبر کا بازار گرم رکھتے ہیں، زبان سے مغلظات بکتے ہیں، اور جو ہے ہمارا دماغ میں جو ہے دنیا کمانے کی دھن لگی اور سوار رہتی ہے، سینوں میں حسد پالتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اللہ کی طرف رجوع ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اللہ قسم اٹھاتے ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے نفس لوامہ کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، تیسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے پھر دوبارہ قیامت کے دن کھڑا کر دیا جائے گا، دوبارہ جمع کر دیا جائے گا۔ ایک شخص کافر تھا، نضر بن حارث۔ سورہ یاسین کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس تذکرے کو قیامت کے تفصیل سے بیان فرمایا۔ انسان کے 3 بنیادی عقیدے ہیں، ایک توحید، دوسرا رسالت، تیسرا آخرت۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسرا رسالت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور ختم الرسل ماننا۔ تیسرا آخرت، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا۔ یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ تو تیسرے عقیدے آخرت کا اللہ نے سورہ قیامہ کے اندر تفصیل سے ذکر فرمایا، اور جگہ جگہ اس کے جو ہے دلائل قرآن کریم کے اندر دیے، اور سورہ یاسین کے اندر فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ ایک شخص نضر بن حارث کافر تھا، تو اس نے قبرستان سے جو ہے ایک ہڈی کا بوسیدہ ٹکڑا لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر جو ہے اس نے ہڈی کے ٹکڑے کو جو دبایا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور ہواؤں میں اس کے ذرات بکھر گئے۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کیا کوئی ہے جو ان ریزہ ریزہ پرسوں کو بھی زندہ کرے، ان ہڈیوں کو بھی کوئی جوڑنے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو اللہ بنا کسی چیز کو دیکھے انسان کی تخلیق کر سکتا ہے، ان ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ قیامت کے دن کھڑا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اللہ کی نظروں کے سامنے انسان کی تخلیق نہیں تھی، اللہ نے انسان کی تخلیق بنا دی، دماغ بنایا، سوچنے کی صلاحیت دے دی، خوبصورت آنکھیں بنائی، دیکھنے کی صلاحیت دے دی، خوبصورت کان بنائے، سننے کی صلاحیت دے دی، زبان دی، بولنے کی صلاحیت دے دی، زبان بنائی، چکھنے کی صلاحیت دے دی، اور جو ہے اعضائے بدنیہ دے، حرکت کرنے کی طاقت دی۔ اللہ فرماتے ہیں جو رب بنا دیکھے انسان کی تخلیق کر سکتا ہے، اسے دوبارہ انسان کو بنانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بنا دیکھے بھی اللہ ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ انسان کھڑا کر دے گا۔ ایک شخص آپ کے سامنے عمارت بنائے، کسی چیز کو دیکھے بغیر اس کو توڑ دیا جائے تو اس شخص کے لیے یہ چیز کیا مشکل ہوگی کہ وہ دوبارہ دوسری عمارت کو کھڑا کر دے؟ اس کے لیے تو وہ اور آسان عمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دوبارہ اللہ انسان کو قیامت کے دن کھڑا کرے گا اپنے حضور۔ اللہ فرماتے ہیں اے تکبر کرنے والے انسان، اے ناشکر انسان، اے دولت کے پجاری، وہ وقت یاد کر جب تو کفن میں لپٹ جائے گا، جب تیرے سارے ٹائٹل تجھ سے چھین لیے جائیں گے۔ یہ خان صاحب، پیر صاحب، ملک صاحب، مفتی صاحب، چودھری صاحب، سارے ٹائٹل چھین لیے گئے۔ اب جو ہے تو ڈیڈ باڈی بن گیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ جو ہے دعا حاضر خان صاحب کے، دعا حاضر جو ہے پیر صاحب کے، ملک صاحب کے، دعا حاضر اس مفتی صاحب کے، بلکہ کہتا ہے دعا حاضر اس میت کے۔ اللہ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہڈیوں کو جوڑ کر اسے دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا رب کے حضور۔ بلا، کیوں نہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ اللہ اس پر بھی قادر ہیں، اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اسے اپنے حضور کھڑا کریں۔
ایسا نہیں کہ انسان کو جو ہے بنا کر کے اسے دنیا میں آزاد چھوڑ دیا گیا۔ اللہ وہاں دوسری جگہ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ آزاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک اونٹ تو آزاد ہو سکتا ہے جسے میں نے احسن تقویم بنایا، اشرف المخلوقات کا سردار بنایا، اسے تو آزاد نہیں چھوڑوں گا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، سدی کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کے منہ میں کوئی لگام نہ ہو، سترائے بے مہر، جہاں سے چاہے پانی پی لے، جہاں سے چاہے چارہ چر لے، جہاں من کرے وہاں نکل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک اونٹ تو جو ہے آزاد ہو سکتا ہے جسے میں نے احسن تقویم بنایا، ساری کائنات کا سردار بنایا، اسے تو آزاد نہیں چھوڑوں گا۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے۔ اس لیے اکابرین فرماتے ہیں جس کی زندگی کے اندر آ گئی آزادی، اس کی زندگی کے اندر آ گئی بربادی، جس کی زندگی کے اندر آ گئی پابندی، اس کی زندگی کے اندر آ گئی آزادی۔ انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں۔ خصوصاً نوجوانوں کو جوانی کے ایام میں بڑا جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، ان کے بڑے جذبات ہوتے ہیں، وہ تو ماں باپ کے کہنے میں بھی نہیں آنا چاہتے ہیں۔ کیوں مجھے روکتے ہیں، کیوں مجھے ڈانٹتے ہیں، کیوں مجھ پر قدغن لگاتے ہیں؟ میری زندگی ہے، مجھے آزاد چھوڑ دو، مجھے فریڈم دو۔ آج تو نعرے لگتے ہیں میرا بدن میری مرضی، تو آزادی چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کو میں نے آزاد نہیں بنایا بلکہ اسے پابند بنایا احکام شریعت کا۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، ایک شخص تھا کافر، تو اس نے قیامت کا انکار کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے آ کر کہا کہ قیامت بھی کوئی چیز ہے؟ کفار قیامت کے منکر تھے دو چیزوں کی وجہ سے۔ اگر یہ قیامت کا اقرار کرتے ہیں تو انہوں نے اتنے گناہ کیے تھے، وہ ڈرتے تھے اللہ کے حضور حاضری کا، اسی لیے وہ جو ہے قیامت کا انکار کرتے تھے، وقتی طور پر تسلی دیتے تھے اپنے نفس کو۔ جس طرح ایک کبوتر جو ہے وہ جب بلی سے بچنے کی تمام صلاحیت کھو دیتا ہے اور تمام طاقت کھو دیتا ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اپنے دل کو تسلی دے دیتا ہے کہ میں بلی سے بچ گیا۔ جب بلی اس کے سینے کو چاک کر رہی ہوتی ہے اور اس کے کلیجے کو پھاڑ رہی ہوتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں صرف اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ اور وہ لوگ جو اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں وہ وقتی طور پر تسلی دے رہے تھے کہ قیامت بھی کوئی چیز ہے، جس طرح انہوں نے رحمان کی صفت کا انکار کیا تھا۔ اگر کفار رحمان والی اللہ کی صفت کا اقرار کرتے تھے بتوں کا انکار صادق آتا تھا، انہوں نے اللہ کے ساتھ رحمان کی صفت کا انکار کر دیا۔ یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بل یرید الانسان لیفجر اماما، یہ آخرت بھی کوئی چیز ہے۔ اب وہ آگے سے جو ہے آگے سے وہ جواب دیتا ہے کافر، یسأل ایان یوم القیامہ، اچھا بتاؤ قیامت کب آئے گی، ٹائم کیا ہے، وقت کیا ہے، ذرا بتاؤ۔ بڑی ڈٹائی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر کرتے ہوئے، احکام شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے، آخرت کا کھیل بناتے ہوئے کہتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، ذرا بتاؤ تو ذرا قیامت کب آئے گی۔ اگر قیامت آ بھی جائے نا تمہارے رب کے سامنے کھڑے ہو کر میں جرم کروں گا۔ قیامت کا انکار، پھر اس پر اتنی ڈٹائی، گناہ ہو اور اس پر پھر ڈٹائی بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر نے کہا ذرا بتاؤ قیامت کب آئے گی، قیامت آ جائے گی تو تمہارے رب کے سامنے کھڑے ہو کر میں وہی جرم کروں گا جو یہاں کرتا تھا، وہی ظلم و جبر کا بازار گرم کروں گا، وہی زنا کا بازار گرم کروں گا، وہی جو ہے چوری چکاری تمہارے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کروں گا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اللہ نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا ان لوگوں کا جب قیامت آئے گی تو آنکھیں چندیا جائیں گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ،
جب قیامت آ جائے گی تو چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج اکٹھا ہو جائیں گے۔ قیامت کو معمولی سمجھتے ہو، قیامت کا مذاق اڑاتے ہو، قیامت کی تصدیق کرتے ہو، آخرت کو بھولتے ہو، دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں اللہ نے جو زندگی دی ایسی نہیں دی، سویرے اٹھے کام پہ چلے گئے، شام آئے آوارگی میں چلے گئے، صدائیں آتی رہی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ نیکی کی طرف، کوئی پرواہ نہیں کی، نہ پیشانیوں نے سجدے کیے، نہ سوچوں میں پاکیزگی آئی، نہ قدم راہ خدا کے لیے اٹھے، زندگی یوں ہی گزار کے چلے گئے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب وہ قیامت آئے گی تو آنکھیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند سورج اکٹھا کر لیے جائیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس کے بعد انسان کہتا ہے کوئی پناہ گاہ ہے تو بتاؤ، کوئی چھپنے کی جگہ ہے تو بتاؤ، کوئی سیفٹی پلیس ہے تو بتاؤ تاکہ میں اپنے آپ کو قیامت کے دن سے بچا لوں۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر سوچیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، آخرت کی کوئی تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اپنے اعمال گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کی توفیق ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، اللہ نے دولت دی تو اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، بچپنے سے جوان ہو رہے ہیں تو یہ جوانی اللہ کی راہ میں سجدوں میں لگ رہی ہے یا عیاشی میں جوانی کھپ رہی ہے، اللہ نے زندگی کی نعمت دی ہے، یہ زندگی کی نعمت اللہ کے احکام پر چلتے ہوئے گزر رہی ہے یا اللہ کی نافرمانیوں پر ہماری زندگی کا گامزن ہے، ہم اپنا جائزہ لے کے ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے لے۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر اپنی ضمیر کی عدالت میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اپنے اعمال کو آج سدھارنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، نمازوں کا پابند ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کوئی مسجد آئے نہ آئے لیکن ایک دن آئے گا اسے 4 کاندھوں پر مسجد پکڑ کر لایا جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اچھا نہیں کہ جب کاندھوں پر آئیں اس سے پہلے اللہ ٹائم دے رہے ہیں کہ آج تو خود اپنے پیروں سے چل کر آ جا، تیرا رب تیری ایک خطا پر، اللہ تعالیٰ تیری ایک آ پر تمام گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ لیکن ہم جو ہے رب کی طرف لوٹنے کے لیے تیار نہیں، رب کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ زندگی میں یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ آلات، یہ خود اپنے انسان کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتے ہیں یہ انسان کے اعمال کی نحوست ہے، ورنہ انسان سے اللہ تعالیٰ بڑا پیار کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ پر پریشانیاں لا رہا ہے، تو ہم اور آپ اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک دن آئے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جب سورج مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں جا کر ڈوبے گا تو انسان دیکھ کر توبہ کی طرف دوڑے گا، لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ تو ہم اور آپ توبہ کی طرف رجوع ہوں، ہم خود جب پابند رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو خود بخود پابند بنا دیں گے، اس کے اثرات اللہ تعالیٰ نسلوں میں منتقل کر دیں گے۔ ہم بے پابند ہیں نماز کے، ہم جو ہے بے حیائی کر رہے ہیں، آنکھوں سے کانوں سے گناہ سن رہے ہیں اور جو ہے نمازوں کو ترک کر رہے ہیں اور نسلوں سے امید رکھ رہے ہیں نماز کی، نسلوں سے امید رکھ رہے ہیں ایصال ثواب کی۔ جب خود قرآن پڑھنا نہیں جانتا نسل سے کیا امید رکھے گا؟ بچے کو انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، کلیکٹر بنا دیا، ٹیچر بنا دیا، اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ مر رہا ہے باپ تو بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن خوانی کرواتا ہے، کتنی دفعہ پڑھیں گے، کتنی دعا کریں گے؟ بیٹا قرآن پڑھنا جانتا تو کئی ہزار قرآن باپ پر پڑھ کر بخشتا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے، لیکن نہیں جانتا۔ دنیا کا سب کچھ دیا، نہ دیا تو دین نہ دیا، نہ دیا تو آخرت کی فکر اور طرف نہ دی، نہ دیا تو ایمان نہ دیا۔
اس لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔